یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکرانے کا عظیم نذرانہ ہے کہ اللہ نے جو خوشی کا موقع انہیں عطا فرمایا، اس خوشی کے موقع پر رب کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر شکرانے کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے اس نئے جوڑے کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دونوں خاندان میں محبت پیدا فرمائے، اور پروردگار ایمان پر استقامت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا مزید جذبہ عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک تفصیلی خطاب آپ نے سماعت فرمایا حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے، اور یقیناً ایک پرمغز اور ایمان افروز خطاب ضرور آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ میں تھوڑی سی آپ کی سوچ درست کرنا چاہتا ہوں اور غفلت سے تھوڑا سا نکالنا چاہتا ہوں۔ سوچ جو درست کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں دے کر بندے سے چاہتا کیا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیہ کریمہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے متعلق ہے جو صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مکے کے پورے نقشے کو اللہ نے قرآن میں کھینچا اور اس آیت میں بیان فرمایا۔ آپ اس دور کو یاد کرو جب مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان پر زندگی دشوار تھی، اور اگر کوئی ایمان لاتا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر ان سے کہا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا، چھپا کے رکھنا، اس لیے کہ جب کسی کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہے اور مصطفیٰ پیارے کی غلامی حاصل کر لی ہے تو کوئی ایسی سختی نہیں ہوتی تھی جو اس ایمان قبول کرنے والے پر نہ ہوتی ہو۔ کبھی گرم ریت پر لٹایا جاتا، کبھی برف کی سیلوں پر لٹایا جاتا، کبھی گرم انگاروں پر لٹایا جاتا، کبھی اتنا زد و کوب کیا جاتا جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام جو پی لیتا ہے اس کی نگاہوں کے اندر اور اس کے وجود پر ان تکلیفوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا جو مزہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہے، وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور اسی طرح سے حیدرآباد کے ایک عظیم شاعر مرزا عبدالشکور بیگ صاحب نے کہا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ تو آپ دیکھیں جب ایمان انہوں نے قبول کیا، صحابیت کے زمرے میں شامل ہوئے تو کتنی تکلیفوں کی وادیوں سے گزرے، یہاں تک کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کی تجارت مکے میں رہ گئی، مکے کا گھر مکے میں رہ گیا، مکے کے رشتہ دار مکے میں رہ گئے، مکے کا کمایا ہوا مال مکے میں رہ گیا، صرف اپنے لباس کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مال مکان سب کچھ چھوڑ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اور اجازت پر مدینہ منورہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اب اس سچویشن کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا۔ مدینہ پہنچے صحابہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پلیٹ فارم عطا فرمایا، عقد مواخات فرمایا
اور اس کے بعد صحابہ وہاں پر اپنی زندگی کی روش، اپنی زندگی کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کیا، گائیڈ لائن کو فالو کیا، اور اس کے بعد جتنا چھوڑ کر مکے میں آئے تھے اس سے زیادہ اللہ نے مدینے میں عطا فرما دیا۔ تو اب اللہ کی شان یہ ہے، اس کو سمجھیے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیشہ ماضی کو یاد دلا کر مستقبل کی طرف مائل فرماتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہم ہیں، آپ ہیں، اللہ نے یاد دلایا کہ اے بندے تو جب پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، یاد دلایا اس نے۔ تو جب پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر پیدا ہونے والے کو اللہ یاد دلاتا ہے، لیکن آج تیری پوزیشن کیا ہے؟ تیرے پیروں میں طاقت پیدا ہو گئی، تو کھڑا بھی ہے، چل بھی رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے۔ تو اب اس بندے کو اللہ فرماتے ذرا اس دن کو یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کس نے تیرے پیروں میں طاقت عطا فرمائی؟ کس نے تجھے چلنے کی قوت عطا فرمائی؟ تیرے تو ہاتھ بھی تھے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، تیرے پاس پیر تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ ساری طاقت تجھے عطا کس نے کی؟ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ماضی یاد دلا کر مستقبل میں ملی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اللہ کچھ مطالبہ کرتا ہے، کچھ تقاضا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو غربت کی چکیوں میں پیسے جا رہے تھے، وہ غربت کی چکی سے نکل کر آج اگر فیکٹری کے مالک ہو گئے، آج ان کے پاس کاریں آ گئیں، آج ان کے پاس بینک بیلنس ہے، اور آج ان کے پاس دولت کی کسی طریقے کی کمی نہیں ہے، تو انہیں آج کے دور کو نہیں پچھلے دور کو یاد کر کے اب ان نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے، قرآن نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ صحابہ کو یہی یاد دلایا۔ مکے میں تمہارا حال کیا تھا؟ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، مکے میں تم بہت تھوڑے تھے۔ مکے میں صحابہ کی تعداد بہت مختصر تھی، بعض روایتوں کے مطابق صرف 400 صحابہ مکے میں تھے۔ ٹوٹل اسلام قبول کرنے والے 13 سال کی مدت میں صرف 400 تھے۔ اتنی مختصر سی تعداد، اور پھر سچویشن کیا؟ مستضعفون فی الارض، زمین پر تم کمزور تھے۔ کتنے کمزور؟ مقابلہ نہیں کر سکتے، تکلیفیں آ رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں، گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، تجارت کے سلسلے میں ان سے تعلقات ختم کیا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تم کمزور تھے۔ یہ دو باتیں بتائیں، ایک تو مختصر تھے، دوسری بات بتائی زمین پر تم کمزور تھے، اور تیسری بات کیا بتائی؟ تخافون، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی میرے ساتھ معاملہ نہ ہو جائے، کوئی میرے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے۔ اور اس ڈر کے ساتھ ساتھ دوسرا ڈر کیا تھا؟ ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر لے نہ جائیں، کہیں اٹھانے لے جائیں۔ اب اتنی تکلیفیں اللہ نے گنوائیں، یاد دلایا۔ مختصر تھے، کمزور تھے، ڈرتے تھے، اب میرے کریم نے اپنی نعمتوں کی یاد دلائی۔ پہلے کمزوری، پھر فرمایا تم زمین پر کمزور تھے، فَآوَاكُمْ، میں نے تمہیں پناہ عطا فرمائی ہے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر تمہاری میں نے مدد فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا فرمائی۔ میرے بندو، یہ سب میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ کیوں عطا فرمایا؟ اپنا پاسٹ بھی یاد کرو، اپنا حال بھی تم دیکھ لو،
مجھے تم سے ان چیزوں میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ تو صرف میں نے تم کو اس لیے دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ دولہا بنا ہوا یہ بچہ، ہار پہنا ہوا یہ بچہ، اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے والی بچی کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا بچپنا کیسے گزرا، میں اس عمر تک پہنچا، اور آج اللہ نے مجھے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا موقع اور توفیق عطا فرمائی، تو یہاں تک میں آ گیا۔ اب اللہ نے یہ عظیم سنت پر عمل کا موقع عطا فرمایا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ان ساری نعمتوں کے عوض کے اندر اللہ نے ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ رکھا، نعمتیں مجھے مت دو، صرف میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بات نہیں، صحابہ سے کتنا فرمایا۔ یہ تو ہجرت کی بات ہوئی، میدان بدر کے حوالے سے بھی قرآن نے کہا کہ میدان بدر میں جب پہلی جنگ ہو رہی ہے اور اس وقت دشمن پوری تیاریوں کے ساتھ صحابہ کو اور اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے دنیا کے اندر دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور جان کے دشمن بن چکے تھے، تو کیا سچویشن تھی صحابہ کی؟ کھانے کے لیے مکمل غذا بھی نہیں، تعداد بھی اتنی نہیں، اور سامان حرب بھی نہیں کہ جنگ کر سکیں۔ اس پر میں ایک بڑا پیارا نقطہ عرض کرتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا، شاید کہ بس یہ کرم ہے کہ الحمدللہ ابھی ذہن میں اتفاق سے آ رہا ہے۔ سچویشن ایسی تھی کہ 1200 کا کم و بیش دشمن کا لشکر لیٹسٹ سامان حرب کے ساتھ، اور صحابہ کے پاس تلوار بھی نہیں، سواری بھی نہیں، پیٹ بھرے ہوئے بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز تھی، میرے آقا نے فرمایا جنگ کرنی ہے تیار ہو جاؤ۔ ایک صحابی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہم کمزور ہیں لیکن ہمیں حکم دینے والا بڑا طاقتور ہے۔ انہوں نے خود کو نہیں دیکھا، سامان حرب کو نہیں دیکھا، اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا جس نے حکم دیا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے صدقے میں اللہ ضرور ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اب جب صحابہ تیار ہو گئے، نقطے کو ذہن میں رکھیں، کس کے کہنے پر؟ توجہ چاہوں گا، کس کے کہنے پر؟ بولیے، حضور کے کہنے پر۔ کس کے کہنے پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ جب صحابہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے، حضور خود جنگ نہیں چھڑ رہے تھے، جنگ کرنے کے لیے جب وہ آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کی پوری تیاری کر لی اور دفاع کے لیے فرمایا۔ اور ایک تاریخی جملہ عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں مسلمان آگ لگاتے، خدا کی قسم مسلمان آگ بجھاتا ہے، مسلمان آگ لگانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ مومن کا کام ہی ہے آگ بجھا دینا، جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ آگ بجھانے کا کام کرتا ہے۔ اور سمجھنا ہو تو حدیث شریف سے سمجھا دوں، سنیے، جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی اور کامل ایمان ہوگا، جب وہ پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم کی آگ پکار اٹھے گی، اے غلام مصطفیٰ تیزی سے گزر جا، کہیں تیری وجہ سے میں بجھ نہ جاؤں۔ پتہ چلا ایمان آگ بجھانے کا کام کرتا ہے، آگ لگانے کا نہیں۔ مومن آگ بجھاتا ہے، آگ لگاتا نہیں۔ تو اب صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں، اتنی عظیم بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج یہ سبق آپ نے، ہم نے، سب نے دل میں بٹھا لیا نا،
تو انشاءاللہ العظیم ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب حضور نے کہہ دیا صحابہ سے کہ آؤ چلو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، جب جنگ مسلط کر ہی دی گئی ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو صحابہ نے نہ ساز و سامان دیکھا، نہ قلیل نفری دیکھی، نہ سامنے والے کی طاقت دیکھی، اور نہ اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے۔ دیکھا تو صرف مدینے کے تاجدار کا حکم دیکھا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب کی بات پر تم نے عمل کیا نا، تو اب تمہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک تمہاری مدد اللہ نے بدر کے اندر فرمائی جب تم کمزور تھے، اور فرمایا میں نے مدد کیوں کی؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر تم ادا کرو۔ پتا چلا جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی عمل کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے اور پروردگار اس پر نصرت نازل فرما دیا کرتا ہے۔ اب سوچ کریکٹ کر رہا ہوں، سوچ بگڑ گئی۔ داڑھی رکھیں گے تو نوکری بھی نہیں ملے گی، چھوکری بھی نہیں ملے گی، سچ بولیں گے تو روزی نہیں ملے گی، اور مائنڈ اتنا سیٹ ہو چکا ہے کہ اب مسلمان یہ کہتا ہے سچ بول کر جی نہیں سکیں گے، اور اس سے آگے کی سوچ یہ بن گئی کہ اگر آج ہم پوری دنیا میں پیروں تلے روندے جا رہے ہیں تو مسلمان ہونے کی وجہ سے میں کہتا ہوں غلط کہہ رہے ہو۔ اسلام پیروں تلے تمہیں کچلوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیروں میں کامیابی کے مزدئے جاں فضا اور کامیابی کے پھول رکھنے کے لیے ہے۔ جہاں تم پکے مسلمان بن جاؤ اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے گا۔ غلطی ہماری ہے اور سارا الزام اسلام پر ہم رکھ رہے ہیں۔ کریکشن کرو۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، میں بس صرف ایک فکر دینا چاہوں گا، اللہ جتنی بھی نعمتیں دیتا ہے نا، اس کا مطالبہ اس کے عوض کے اندر صرف شکر ہے کہ بس میرا شکر کرو، اور شکرانے کے طور پر بھی تم سے بہت بڑا خراج نہیں چاہتا کہ میرا شکر اس طریقے سے ادا کرو کہ گھر لٹا دو، مکان لٹا دو، پیسہ لٹا دو، نا، اس کی اللہ کو ضرورت ہی کیا ہے۔ یہاں پھر ایک آیت یاد آ گئی، کچھ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہی لوگ زیادہ تر تعویذات وغیرہ اور وظائف وغیرہ مانگتے ہیں کہ مال پر مال ملتا چلا جائے۔ یقیناً تعویذات پہنچائے جاتے ہیں، اس کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہوں گے، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہوگا، کچھ وظائف بھی، لیکن ایک وظیفہ آج میں آپ کو عطا کرتا ہوں، اور یہ وظیفہ مالدار بننے کا ہے۔ شاید کہ کبھی آپ نے سنا ہو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، تو قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، ہم تمہیں روزی عطا کریں گے۔ یعنی اگر کوئی خود نمازی بن جائے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنا دے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تم سے مال نہیں چاہیے، روزی نہیں چاہیے، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور میرے رب کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ یہ بیپاری والا مسئلہ نہیں کہ 2 انویسٹ کرو 5 ملیں گے اور پھر مڑی بھی ختم، نہیں، یہاں تو رب کا وعدہ ہے، پالنہارے حقیقی کا وعدہ ہے۔
معبود برحق کا وعدہ ہے. جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ اسلام پر چلنے کی وجہ سے ہم بھوکے مر جائیں گے، وہ قوم کبھی زمین کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتی. کچلی بھی جائے گی، ماری بھی جائے گی، تباہ بھی ہوگی اور برباد بھی ہوگی. اسلام اٹھانے کے لیے آیا، گرانے کے لیے نہیں. عروج دینے کے لیے آیا، پستی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی اس کے عوض میں ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر. آئیے اور ایک آیت پیش کروں. اور کون کون سی نعمتیں اتنی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں موٹی موٹی بات سمجھا رہا ہوں. کان، آنکھ، دل کیوں اللہ نے عطا فرمائے؟ اور پھر ان نعمتوں کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ نعمتوں کا شکر کتنے لوگ ادا کریں گے؟ کم. اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان بنایا. اور میں ابھی کان کے بارے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو میری عقل دنگ رہ گئی. آپ کے پورے وجود میں جتنی بھی تکلیف ہے ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جو دونوں کان ہیں نا، اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہے کہ ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور، ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور، ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور. اس طریقے کا پورا سسٹم کان کے اندر موجود ہے. کان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کان سے جب قرآن سنو تو تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو. اسی کان سے جب اللہ کا ذکر سنو تو تمہارے دل کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے. بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل. تو اللہ فرماتا ہے اتنی قیمتی نعمت جو تم کو ہم نے عطا فرمائی ہے نا، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون. شکر ادا کرنے والے بندے ان نعمتوں پر بہت کم ہیں، بہت کم ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اب شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جس کام کو سننے کے لیے اللہ نے کان دیے وہی سنو، اور جس چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی اسی چیز کو دیکھو، اور جس سے محبت کے لیے دل دیا اسی سے محبت کرو. یہ اس کا شکر ہے. اور شکر کرنے والے ٹوٹل پوری دنیا میں بندوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اللہ فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ کہ میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں.